بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حرام 1442 ہجری میں آپ کے پلیٹ فارم سے کوئی خصوصی نشست اپلوڈ نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ خصوصی نشستیں تو ہو چکی ہیں نا جی، اب اس طریقے سے تو خیر نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، محرم کے سٹارٹ ہی میں ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل سنت کے امام، جس میں میں نے 15 ریفرنسز دیے تھے۔ اس میں کئی ایک چیزیں محرم سے ریلیٹڈ کور ہوئی ہیں۔ آج بھی سٹارٹ میں جو ایک غالی رافضی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اس کے اوپر 1 گھنٹے سے زیادہ میری ڈسکشن انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ باقی جو ٹاپکس ہیں وہ آلموسٹ 5 بی ریسرچ پیپر کے اندر کور ہیں، اور 3 مجالس ہم نے آلریڈی ریکارڈ کروائی ہیں پچھلے سالوں کے اندر۔ بار بار اب دوبارہ سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نئے موضوعات کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ ہمارا مقصد تو لوگوں تک بات پہنچانا ہے نا، اور ہماری جو ویڈیوز ہیں یہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل سے جب بھی وہ ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو پرانی ویڈیوز دوبارہ سے لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب وہ سمندر ہے جس میں کبھی ویڈیو پرانی نہیں ہوتی۔ آپ 8 سے 10 سال بعد بھی جا کے لکھیں گے نا سیدہ عائشہ کا قاتل کون، تو میری ویڈیو کھلے گی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ سر یہ تو 10 سال پرانی ریکارڈنگ ہے۔ دیکھیں نا، 1 سال نہیں گزرا، وہ ایک ویڈیو 1 ملین کراس کر گئی ہے۔ ہماری الحمدللہ بے شمار ویڈیوز ہیں جو 1 ملین سے اوپر ہیں۔ اس طریقے سے ربیع الاول والی ریکارڈنگ ہماری 2-3 سال پہلے ہوئی تھی۔ آج بھی ذرا ویڈیوز دیکھیں کہ ایک 1 ملین سے اوپر ہے، تو وہ اسی ربیع الاول میں 1 ملین کراس نہیں کیا، اس سے اگلے ربیع الاول میں دیکھا، اس سے اگلے ربیع الاول میں دیکھا، وہ بتدریج بڑھتی گئی۔ تو 3 مجالس میری محرم کے اوپر ڈیٹیلڈ ہیں، مجلس نمبر 28، مجلس نمبر 63 اور مجلس نمبر 80۔ وہ تو 80 والی تو ڈیٹیل تھی پچھلے سال ریکارڈ کی، جو 72 سوالات کربلا کے اوپر، اور ایک 100 کوسچنز ہیں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر، مسئلہ نمبر 157A اور 157B، وہ بھی آلموسٹ 5 گھنٹے کی ہے۔ تو یہ مل ملا کے 20-25 گھنٹوں کی ڈسکشن، جس میں ہزاروں سوالات، سینکڑوں نہیں ہزاروں کور ہیں۔ اب بار بار ان باتوں کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ورنہ ہم نئے موضوعات کی طرف نہیں آئیں گے۔ ربیع الاول آتا ہے تو اب دوبارہ سے ہم ربیع الاول کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرتے۔ وہ آلریڈی ایک مجلس ریکارڈ کروا دی تھی 34 نمبر، پھر اس کے کلپس بھی بن گئے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے کئی ایک یوٹیوب چینلز ہیں جو آفیشیل چینل سے ہٹ کے ہیں، انہوں نے میری پرانی ویڈیوز جو تھیں انہی میں سے کلپس کاٹ کے اس دفعہ دوبارہ سے اپلوڈ کیے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ دوبارہ رننگ میں آئے ہوئے ہیں۔ خصوصاً آپ راہ ہدایت ہمارا جو چینل ہے غلام محی الدین بھائی چلا رہے ہیں، غلام محی الدین بھائی، اس چینل کے اوپر آپ دیکھیں کہ مجلس نمبر 63، مجلس نمبر 28 اور مجلس نمبر 80 کی کئی ایک ویڈیوز مختلف ٹاپکس کے ساتھ اپلوڈ ہوئی ہیں، اور ان کی ویورشپ آپ دیکھیں لاکھوں میں چلی گئی۔ حالانکہ وہ پرانی ویڈیوز ہیں، لیکن چونکہ وہ یہ ٹاپک تو ہر دفعہ محرم میں تازہ ہو جاتا ہے نا۔ اب ہم نے آفیشیل چینل سے دوبارہ سے ان ویڈیوز کو اپلوڈ اس لیے نہیں کیا کہ آلریڈی ہماری ویڈیوز اس چینل سے اپلوڈڈ تھیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی تھیں۔ اب دوبارہ تو اپلوڈ نہیں کرنا۔ ہمارا تو وہ کام نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی اس کو کمائی کے ذریعے کے طور پہ بار بار ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے عجیب و غریب تھمبنیل بنا کے، اور آلریڈی اپلوڈڈ ہے۔ اب کوئی اور اپلوڈ کرتا ہے تو وہ کرتا رہے۔ اور میں مشورہ دوں گا کہ آپ پوری مجالس دیکھا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پورا سینیریو کلیئر ہوتا ہے۔ جس طرح فلم کا آپ کو ٹریلر آئے تو آپ یہ کہتے ہیں پوری فلم کدھر رکھی ہوئی ہے، یہ تو نہیں کہتے کہ ایک شارٹ کلپ فلم کا بھیج دیں۔ آپ کہیں گے میں پوری فلم دیکھنی ہے کہ کیا سٹوری تھی، کدھر سے کدھر تک گئی۔ تو دین میں بھی جو اختلافی موضوعات کے اوپر میں اتنا ڈیٹیل بولتا ہوں، اور بعض لوگ اس پہ گلہ شکوہ کرتے ہیں جی مختصر بات کیا کریں۔ سر مختصر بات کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، کیونکہ اس میں نہ آپ کو کوئی حوالہ دینا پڑتا ہے، اور نہ اس بات کرنے سے کوئی چینج دنیا میں آتی ہے۔ دنیا میں چینج تب آتی ہے جب آپ ایک ایک نٹی گریٹی ڈسکس کر کے ایک ایک چپ نکالتے ہیں جو اشکالات علماء نے لوگوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں جی مجھے ایک لائن میں بتائیں کہ 11ویں شریف جائز ہے یا ناجائز۔ اگر میں بتا بھی دوں، میں کہہ دوں جائز ہے، ناجائز والے ناراض ہو جائیں گے، ناجائز کہہ دوں جائز والے ناراض ہو جائیں گے، میں پوری ڈاکٹرن کلیئر کروں گا نا۔
جناب سائم چشتی صاحب نے 1100 صفحوں کی کتاب لکھی ہے صرف 11ویں کے اوپر. تو 1100 صفحوں کی کتاب اگر بندہ 11ویں کے اوپر لکھ رہا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ مجھے 11 گھنٹے تو دینا میں اس پہ بولوں. تو میں 11 گھنٹے نہیں بولا, میں نے 2 گھنٹے میں ایصال ثواب کا ہر ٹاپک ریکارڈ کروا دیا. کربلا اور محرم یہ تو دنیا کا سب سے بڑا ٹاپک ہے, کیونکہ امت 2 ٹکڑے ہوئی ہے. باقی یہ چھوٹے موٹے سیکٹس آپ چھوڑ دیں, کوئی بھی چھوٹا آپ سیکٹ فرقہ اٹھائیں گے نا, یا وہ سنیوں کا فرقہ ہوگا یا شیعہ کا ہوگا. جو اصل دراڑ ہے نا وہ سنی شیعہ دراڑ ہے. ایون وہ فرقے جن کی ہم تکفیر کرتے ہیں وہ بھی, ان کی روٹس بھی سنی اور شیعہ ہیں. قادیانیوں کی روٹ سنی ہے, نصیریہ کی روٹ شیعہ ہے. نکلے تو وہاں سے ہے نا. غلام احمد قادیانی کوئی شیعہ تو نہیں تھا نا, حنفی سنی تھا نا, مناظرے کرتا تھا, بعد میں گمراہ ہو گیا, دجال بن گیا. اسی طریقے سے شیعہ کا جو فرقہ نصیریہ مولا علی کے لیے علیہ السلام کہنے پہ اکتفا نہیں کرتا, بلکہ وہ علی جل جلالہ کہتا ہے, اور وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں جی علی کو اللہ نہیں ہم رب مانتے ہیں, اس طرح کی تعویلات کرتا ہے. تو استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو اب یہ ظاہر ہے یہ تو شیعہ سے ہی نکلا نا, تو اصل دراڑ تو وہ تھی. تو اب ظاہر ہے یہ ٹاپکس تھے, ان کے اوپر کئی ایک چیزیں تھیں جو صدیوں کی گراوٹ بھی ہے, صدیوں کے پردے بھی ڈالے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ چندے بھی جڑے ہوئے ہیں, مولویوں کے مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں, اپنے بزرگوں کی کارستانیوں کا چھپانا بھی اس میں جڑا ہوا ہے. ظاہر کام تو پچھلے ڈال کے گئے ہیں. اب جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ مطلب ہمارے بزرگوں نے کیوں نہیں بتایا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, بزرگوں کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو, اکابرین کے بارے میں. تو وہ وسوسے سے بچانے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے مٹی پا کے رکھو, تسی کو علی ایویں ماردا رہندا ہے. تو سر کہندے رہو اسی خوش ہاں, تسی یہی کام چک کے رکھنا ہے کہ کہنا ایویں ماردا رہندا ہے, تاکہ لوگ سنن اور پھر تہاڈی اصلیت انہوں پتہ چل جائے. یہی ہو رہا ہے نا. بہرحال تبدیلی آئی ہے جی. مختلف شہروں سے ہمیں فیڈ بیک ملا ہے. ہمارے اپنے جہلم شہر کا فیڈ بیک یہ ہے کہ وہ مسجدیں جن مسجدوں میں محرم کے پہلے عشرے کے اندر آنے والا جمعہ فضائل یزید کے اوپر یا شیعوں کی مخالفت پہ پڑھایا جاتا تھا, اب انہی مسجدوں میں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ بیان ہو رہی ہے. یہ تو نہیں کبھی کسی نے سنا تھا. ٹھیک ہے, اہل حدیثوں کے ممبروں سے اگر وہ کہتا ہے کہ پہلے سے بیان ہو رہی ہے, 1-2 بندہ نہیں کو آپ نے ڈھونڈ کے لے آنا, ضیاء اللہ شاہ بخاری یا شیخ زبیر علی زئی, ان کو چھوڑیں آپ نے جو پائلٹ اپنے لانچ کیے ہوئے تھے, ہر فرقے کا ایک آدھ پائلٹ ہے نا جو اس نے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے, پورے فرقے کو وہ جا کے سمندر میں پھینک دے یا دریا میں جا کے چھلانگ مروا دے یا کسی کھائی کے اندر گرا دے. ہر فرقے نے ایک اپنا پائلٹ بنایا ہوا ہے نا. اس پائلٹ سے جو آپ اپنے فرقے کی خدمات لیتے تھے, یعنی اہل حدیث ایک لال رومال والے سے خدمات لے رہے ہیں جو سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے مولا علی کبھی آپ نے پہلے سنا تھا میرے آنے سے پہلے؟ نہیں. الٹا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ہے تو اسی کے فرقے کے کچھ لوگ, لال رومال والے فرقے کے بھی اور طارق جمیل صاحب کے اپنے فرقے کے بھی, وہ آ کے کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ یہ لوگوں کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس طریقے سے. اور اپنا حال یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر کے لیے صدیق کا لقب ہے, صدیق اکبر کہتے ہیں. یہ صدیق اکبر کہاں لکھا ہوا ہے؟ فاروق اعظم, فاروق تو ٹھیک ہے, فاروق اعظم کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت عثمان کے ساتھ لگانے ہی بھول گئے کیونکہ لفظ ہی ختم ہو گئے سن. یا اعظم لانا ہوتا ہے یا اکبر لانا ہوتا ہے, نہیں تو حضرت عثمان نال بھی ہونا چاہیے تھا نا, غنی اعظم یا غنی اکبر. ٹھیک ہے نا, وہاں تو کچھ بھی نہیں لگا ہوا, وہاں ذو النورین لگاتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ہمیں مولا علی کہنا چاہیے علی کے بجائے. ادھر سارے کہتے ہیں نہیں یار یہ کیا کرنا شروع کر دیے, تو شیعوں والی باتیں شروع کر دی ہیں. مولا کا مطلب تو لوگ پھر خدا لے لیں گے, پھر یہ لے لیں گے, تو وہ لے لیں گے. اچھا تو صدیق اکبر کا مطلب کوئی اللہ اکبر والا وہ نہیں لے گا. صدیق اکبر تو اللہ ہے اور فاروق اعظم بھی اللہ ہے, اور مخلوق میں اگر کوئی صدیق اکبر ہے نا تو رسول اللہ ہے, اور فاروق اعظم ہے تو وہ رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. کل تک اہل حدیث اس بات پہ جھگڑا کرتے تھے دیوبندیوں کے ساتھ کہ آپ امام حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہو. جب میں نے کلپ ریکارڈ کروایا کہ امام اعظم محمد رسول اللہ کو کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور غوث اعظم اللہ کو کہنا چاہیے, تو اہل حدیث علماء میری دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو تو امام اعظم ہی نہیں کہنا چاہیے. جو کل تک امام حنیفہ کو اس طرح ڈیل کرتے تھے جس طرح ان کا لنگوٹیا یار ہے, اتنی توہین امیز
یعنی سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ امام حنیفہ کی توہین کس نے کی ہے؟ اہل حدیثوں نے، اپنے ممبروں سے، اپنی کتابوں میں۔ آج وہ آل امیہ کو بچانے کی خاطر کس لیول تک اترے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ کو اگر بچا رہے ہیں نا، آل امیہ کے سب سے زیادہ کرٹیسزم کرنے والے امام حنیفہ تھے۔